اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. ترجمہ: کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سی امتوں کو ہلاک کر دیا جن کو ہم نے دنیا میں قوت دی تھی، جو قوت ہم نے تم کو نہیں دی، اور ہم نے ان پر آسمان سے بہت زیادہ بارشیں برسائی تھیں، اور ہم نے نہریں دی تھیں جو ان کے نیچے سے بہتی تھیں. پھر ہم نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا، اور ہم نے ان کے بعد دوسری امت پیدا کی. اگر ہم آپ پر کاغذ میں لکھی ہوئی کوئی چیز اتار دیں، پھر یہ لوگ اس لکھی ہوئی چیز کو اپنے ہاتھوں سے چھو لیں، تب بھی کافر لوگ کہیں گے کہ یہ تو صریح جادو ہے. اور وہ کہتے ہیں کیوں نہیں اس رسول پر کوئی فرشتہ اتارا گیا. اگر ہم فرشتہ اتار دیتے تب تو سارا قصہ ختم ہو جاتا، پھر ان کو مہلت نہ دی جاتی. اور اگر ہم فرشتے کو رسول بنا کر بھیج دیتے تب بھی اس کو انسان کی شکل میں رسول بنا کر بھیجتے، اور ہم ان پر شبہ ڈال دیتے اس چیز کا جس میں یہ شبہ کر رہے ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے بہت سے رسولوں کے ساتھ مذاق کیا گیا، پھر پکڑ لیا، گھیر لیا ان لوگوں کو جو رسولوں سے مذاق کرتے تھے. اس چیز نے گھیر لیا جس چیز کے ساتھ وہ لوگ مذاق اڑایا کرتے تھے. آپ فرما دیجئے کہ تم زمین میں چل پھر کر دیکھو، پھر غور فکر کرو کیسا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا. تو گزشتہ درس قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے احکامات، اپنی بڑائی کو بیان کیا، جس میں یہ بھی بتایا کہ میرے احکامات مانے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے، تم سب کو میرے احکامات ماننے لازمی ہیں اور ضروری ہیں. تو آج یہاں سے بطور نصیحت کفار کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں بطور نصیحت میرا نبی سمجھا رہا ہے، ذرا ان باتوں پہ غور کرنا، پھر تمہیں سمجھ آئے گی کہ زندگی کس چیز کا نام ہوتا ہے، یا نبی کی تکذیب پر وعید کیسی ہے، یا اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے احکامات کو جھٹلانے پر اللہ تعالیٰ کی سزائیں کیا کیا ہیں. تو تاریخ کا ہمارے اسلام کے اندر ایک چیپٹر ضرور ہے، ایک حصہ لازمی ہے تاریخ کا. اگر تاریخ کو اسلام سے نکال دیا جائے تو میرے خیال میں کہ ایک حصہ اسلام کا ہم گم کر بیٹھیں گے. تو تاریخ بہت ضروری ہے، لیکن تاریخ کے پڑھنے کا اصول یہ ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں. بہت سے لوگ تاریخ کی کتابیں پڑھتے ہیں پر ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ تاریخ کی ہر بات ٹھیک نہیں ہے. تاریخ کی کتابیں بہت سی لکھی ہوئی ہیں، بڑی بڑی کتابیں اردو کے اندر بھی ہیں اور عربی کے اندر بھی ہیں. چاہے اردو کی کتاب ہے یا
عربی کی کتاب ہے تو تاریخ کی کتاب کو پڑھنے کا اصول ذہن میں رکھیں کہ اگر اس میں لکھی ہوئی بات قرآن پاک، حدیث پیغمبر، صحابہ کے اقوال کے خلاف جائے تو ہم اس بات کو اٹھا کے دیوار پر مارتے ہیں۔ قرآن پاک کے مقابلے میں تاریخ کی بات کو ہم ترجیح نہیں دیتے، ایسے ہی حدیث کے مقابلے میں تاریخ کی بات کو ہم ترجیح نہیں دیتے، ایسے ہی صحابہ کے فیصلے اور فتوے کے مقابلے میں ہم تاریخ کی باتوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ صحابی کا قول ہو، بظاہر آپ کو حدیث کے خلاف نظر آ رہا ہو، بظاہر نظر آئے گا لیکن ہوگا نہیں۔ حدیث ہیں آپ کو قرآن پاک کی آیت کے خلاف نظر آئے گی، وہ ظاہر ہے، آپ کو سمجھ نہیں ہے لیکن وہ خلاف نہیں ہوگی۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ صحابی کا فتویٰ، صحابی کا قول، صحابی کا عمل جو ہے حدیث کے خلاف ہو، قرآن پاک کے خلاف ہو۔ یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی حدیث جو ہے قرآن پاک کے خلاف ہو۔ لہٰذا ان تین باتوں کو تو ہم مان لیتے ہیں، ان میں تطبیق بھی مل جاتی ہے، ہر ایک مسئلہ واضح ہو جاتا ہے، لیکن تاریخ بعد میں بنی ہوئی چیز ہے، اس میں ہر قسم کی کتابوں کے اندر، تاریخ کی کتابوں کے اندر ہر قسم کی بات ملے گی آپ کو، صحیح بھی ملے گی، غلط بھی ملے گی، صحابہ پہ طنز بھی ملے گی، انبیاء پہ طنز بھی ملے گی، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں۔ اب عوام تاریخ کی باتوں کو پڑھ کر قرآن پاک کی آیات کا انکار کرتی ہے، آج بھی ایسے ہی ہے۔ بہت سے لوگ تاریخ کی باتوں کو پڑھ کر جب وہ کسی کو مسئلہ بیان کر رہے ہوں گے تو مسئلہ بیان کریں گے، اس کی دلیل میں تاریخ کی روایت کو پیش کر دیں گے، تاریخ کی بات کو پیش کر دیں گے۔ تاریخ کی بات کو قرآن پاک کی مقابلے میں کے ساتھ کیا مقابلہ ہے؟ قرآن پاک کے مقابلے میں تاریخ کی بات کی کیا اوقات ہے، کتنے فیصد اس کی اہمیت ہے؟ زیرو بھی نہیں ہے۔ تاریخ کو پڑھ کے آگے حدیث کے اوپر اعتراض کر رہے ہوتے ہیں۔ اب حدیث کی بات جو ہے فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کے مقابلے میں تاریخ کی کیا اہمیت ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ صحابہ رضوان اللہ تعالی مجمعین جو براہ راست جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں اور چشمہ نبوت سے انہوں نے سیراب ہوئے، پانی پیا انہوں نے، اور اللہ کے نبی سے براہ راست علم حاصل کیا، ان کی بات کے سامنے تاریخ کی بات کی کیا اہمیت ہے؟ تاریخ کی بات پڑھ کے صحابہ پہ اعتراض کرنا، تاریخ کی بات پڑھ کے احادیث پہ اعتراض کرنا، تاریخ کی بات پڑھ کے قرآن پاک پہ اعتراض کرنا، تو جب بھی چاہے عربی کی تاریخ کی کتاب ہو یا اردو کی تاریخ کی کتاب ہو، اس میں اگر کوئی قول، کوئی فتویٰ، کوئی واقعہ ہمیں قرآن پاک کے یا حدیث کے یا صحابہ کے قول کے خلاف ملے گا، ہم اس کو اٹھا کر دیوار پر مار دیں گے، ہمارے لیے کوئی قابل قبول نہیں ہے۔ یہ تاریخ کی بات کا خلاصہ ہے۔ تاریخ کی اہمیت بھی ہے اسلام کے اندر، پر اتنی بھی نہیں ہے کہ ہر بات کو اٹھا کے قرآن پاک پہ اعتراض کر دیا جائے۔ تو پھر تاریخ بھی ضروری ہے، بندے کو جتنا ہو سکے تاریخ کا مطالعہ بھی کرنا چاہیے۔ کوئی کتاب آپ کے پاس ہے، سیرت نبوی، سیرت مصطفیٰ وغیرہ بہت سی کتابیں ملتی ہیں، سیرت صحابہ ملتی ہے اور اسلامی تاریخ ملتی ہیں، بہت سی کتابیں اسلامی تاریخ پہ ملتی ہیں۔ تو سب سے پہلی بات ہے کہ کسی نے مطالعہ کرنا ہو تو ہم سے تھوڑا مشورہ کر لے کہ کوئی کتاب کون سی پڑھنی ہے، آپ ہم کو نام بتا دیں گے، وہ پڑھیں جس میں کوئی من گھڑت اور جو ہے غلط باتیں نہ لکھی ہوں، تاکہ آپ کے ذہن کے اندر کوئی قرآن پاک کے خلاف یا حدیث کے خلاف یا صحابہ کے خلاف کوئی اعتراض نہ جائے۔ پڑھنی ہو تو پھر مشورہ کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو ہے ان کو یہ کہا کہ کیا یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا جن کو دنیا میں ایسی قوت دی تھی اور تم کو قوت نہیں دی۔ یہ خطاب کس کو ہے؟ اہل مکہ کو۔ وہ اس وقت میں بہت سارے مثلا اعتراضات کر رہے تھے اور اپنے آپ کو قوت والا ثابت کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے سے پہلے دیکھو، قوم عاد آئی تھی، قوم سمود تھی، قوم سبا تھی، ایسی ایسی قومیں ہیں کہ تم میں طاقت میں بھی زیادہ تھی، تم میں مال میں بھی زیادہ تھی، تم سے حسن میں بھی زیادہ تھی، تم سے زراعت میں بھی آگے تھی، تم سے تجارت میں بھی آگے تھی۔ قوم سبا کے باغات کے بارے میں یہ آتا ہے، اگر ایک بندہ ان کے باغات کے ایک باغ سے ایک کونے سے شروع ہو جائے اور دوسرے کو باہر نکلنے تک جو ہے، دوسرے کونے پر پہنچنے تک جو ہے، اب اس کی ٹوکری سر پہ ہوتی اور وہ پھلوں کے ساتھ بھر جاتی، اتنے گھنے باغات اور اتنے پھلدار باغات اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے تھے، ایسی ان کی معیشت اللہ تعالیٰ نے مضبوط کی ہوئی تھی، ایسا ان کو مال اور اسباب دیے ہوئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ تمہارے پاس کیا ہے؟ تم پہاڑوں کے اندر بیٹھے ہو۔ اہل مکہ کو خطاب تھا نا کہ اپنے سے پہلے دیکھو، اگر مال و دولت پہ تمہیں حرص ہے، تمہیں اگر تکبر ہے، تو اپنے سے پہلے دیکھو قوم سبا کو ہم نے کیسے کیسے باغات دیے تھے، کیسی کیسی ان کی زراعت تھی، کیسی کیسی کھیتیاں تھیں،
پر نبی کی بات نہیں مانی، اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان پر چوہوں کا عذاب بھیج دیا، جنہوں نے آگے ڈیموں کے اندر سوراخ کر دیا، سارے ڈیموں کا پانی ان کے اوپر بہا کے لے گیا، سارے باغات بھی گئے، لوگ بھی گئے، سارے مر گئے۔ تو تمہارے پاس کیا ہے؟ اگر طاقت پر تمہیں فخر ہے تو قوم عاد دیکھ لو، اپنے ہاتھوں سے بڑے بڑے درخت جو ہیں اکھاڑ کے ویسے پھینک دیتے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ من اشد منا قوة، یہ ان کا نعرہ ہوتا تھا، من اشد منا قوة، ہم سے بڑی طاقت کس کی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہمارے میں بھی طاقت پر اگر فخر ہے، تکبر ہے، تو قوم عاد کو دیکھ لو۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے ان کو تھوڑی سی ہوا کا، کہتے ہیں کہ سوئی کا ناکا کی مثال دی جاتی ہے، تقریباً اتنی سی ہوا اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب کی چھوڑی، اور اس ہوا نے ایسا پٹک پٹک کے مارا کہ سبع لیال و ثمانیۃ ایام، کہ سبع لیال 7 راتیں اور 8 دن جو ہے وہ ہوا چلی، اور ایسے پٹک پٹک کے مارا کہ انہم اعجاز نخل خاویہ، جیسے کہ کھجور کے تنے گرے ہوئے ہوتے ہیں، اپنے آپ کی طبیعت تکبر کرنے والے۔ اگر تمہیں اس بات کا فخر ہے، تمہارے پاس کوئی ہنر ہے، فن ہے، تو قوم سمود کو دیکھ لو، کیسے انہوں نے جو ہے پہاڑ تراش کے اندر مکان بنا لیے، پہاڑ کو تراش کے اندر مکان بنا لیے، بڑے بڑے، ابھی بھی مصر کے اندر جائیں تو آپ کو ملک شام مصر جائیں آپ کو بڑے بڑے نظر آئیں گے، ان کے بنائے ہوئے ابھی بھی موجود ہیں۔ وہ پہاڑ کہاں ختم ہوتے ہیں؟ پہاڑ تو اللہ تعالیٰ نے مضبوط بنائے ہوئے ہیں، تو ان کو تراش کے، ایسی ان کی کاریگری ہنر، ان کو تراش کے اندر مکان تیار کر لی، رہنے کی جگہ تیار کر لی۔ اگر تمہیں ہنر پہ فخر ہے تو ان کو دیکھ لو۔ نبی نے ان کو سمجھایا تو کہتے کہ قوم عاد پہ تو ہوا کا عذاب آ گیا تھا، ہم تو اگر ہوا چلے گی تو پہاڑوں کے اندر چھپ جائیں گے، کہ اللہ کے خزانے عذاب سے خالی ہو گئے؟ بے شمار خزانے اللہ کے پاس عذاب کے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا، اس نے چیخ ماری، سب کے کلیجے پھٹ گئے۔ اللہ سے کس کا مقابلہ ہے؟ تو اس لیے اہل مکہ، تم ان کے واقعہ یاد کرو، تو ان کو طاقت بھی دی تھی، تمہارے پاس کون سی طاقت ہے؟ پھر فرماتے ہیں اور ہم نے ان کو، وہی آگے سارا، ہم نے ان کو مسلسل بارشیں دی، ان کو ہم نے کھیتیاں باڑیاں دیں، پھر بھی ہم نے ان کو گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا، اور پھر ہم ان کے بعد ایک دوسری قوم لے کر آئے۔ ہمارے بڑا عجیب فرماتے ہیں کہ آج تک جتنی بھی قومیں ہلاک ہوئی ہیں، یا کتنے بھی لوگ دنیا کے اندر مرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی جگہ پر نئی مخلوق کھڑا کر دیتا ہے۔ یہ کبھی کوئی نہیں کہہ سکا کہ ان کا خلا کس نے پر کیا۔ ایک جاتا ہے ایک آتا ہے، ایک جاتا ہے ایک آتا ہے، یہ تو چور چلی کا جہان ایسی ہے۔ آگے فرماتے ہیں یہاں پر ایک واقعہ، اس کا شان نزول، ایک بندہ تھا مکہ کے اندر، عبداللہ بن ابی امیہ اس کا نام تھا، عبداللہ بن ابی امیہ۔ اس نے آ کے اللہ کے نبی سے فرمائش کی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے سامنے آسمان پہ چڑھیں، وہاں سے کتاب لے کر آئیں، اس کتاب کے اندر میرا نام لکھا ہو، تب میں آپ کی بات کو مانوں گا۔ پھر بعد میں خود ہی کہتے ہیں اگر آپ ایسا کر بھی رہے تب بھی میں آپ کی بات کو نہیں مانوں گا۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ اللہ کا کرنا ایسا ہے، یہ بندہ بعد میں مسلمان بھی ہو گیا، پر فرمائش کیسی کی جو عقل سے پرے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ آیت اتاری، اگر ہم آپ پر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم آپ پر کاغذ میں لکھی ہوئی کوئی چیز اتار دیں، یعنی کتاب کو اتار دیتے ہیں آپ پر، آپ کے ان کے سامنے اترے گی، اور اپنے ہاتھوں سے اس کو چھو لیں گے، یہ کتاب ہے، کوئی مذاق جادو نہیں ہے، فقال الذین کفروا، کافر لوگ پھر بھی کہیں گے ان ھذا الا سحر مبین، یہ سری جادو ہے۔ ایسے عقل میں پٹی بڑی ہوئی تھی ان کی۔ پھر آگے ایک اور فرمائش، پھر اس بندے نے، اس کے ساتھ 2 بندے اور بھی تھے، نضر بن حارث اور نوفل بن خالد، 3 بندے تھے ٹوٹل۔ تو انہوں نے جو ہے پھر فرمائش کر دی کہ ہمارے سامنے آسمان سے کتاب اترے، آپ کے پاس آئے، اور اس کے ساتھ فرشتے بھی ہونے چاہیے، جو فرشتے آ کے یہ کہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، تب آپ کی بات مانیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ہم فرشتہ بھی، اگر اللہ تعالیٰ نے دھمکی دی ہے، شاید آپ کو یاد ہوگا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کا تذکرہ پہلے ہم نے کیا تھا سورہ مائدہ کے آخر میں، تو وہاں پر انہوں نے فرمائش کی تھی کہ آپ کا رب، آپ اپنے رب سے دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ آسمان سے دسترخوان اتار دے۔ تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا، اور یہاں بھی ہمیشہ اصول یہ ہے، جب کسی کی فرمائش پہ کوئی کام اللہ تعالیٰ کرتے ہیں نا، اگر وہ کام پورا نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کی سزا وہ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہماری رحمت اور شفقت ہے کہ ہم نے کوئی فرشتہ نہیں اتارا اس کے ساتھ تمہاری فرمائش پر۔ اگر فرمائش میں فرشتہ اتار دیتے، تم نے پھر انکار کرنا تھا، لقضی الامر، تمہارا قصہ وہیں تمام ہو جانا تھا، تم سب کو وہیں میں نے ہلاک کر دینا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی پکڑ وہیں آ رہتی ہے، لقضی الامر ثم لا ینظرون، فرشتوں کے اترنے کے بعد اگر تم لوگ انکار کرتے، تمہیں 1 سیکنڈ کی بھی کروڑویں حصے کی تمہیں مہلت نہیں ملنی تھی۔ آگے پھر یہ سوچتے تھے، اللہ تعالیٰ ہمارے ہیں اگر ہم فرشتہ بھی رسول بنا کے، ابھی فرشتے کی بات کی نا،
اللہ تعالیٰ نے اس سے متعلق یہاں جواب دے دیا. اگر ہم فرشتے کو ہی رسول بنا کے بھیج دیتے تب بھی تو ہم اس کو انسانی شکل میں بھیجتے نا. فرشتے کو تو انسانی آنکھ دیکھ نہیں سکتی ہے. اگر فرشتے کو وہاں انسانی آنکھ دیکھ لے جو حقیقی فرشتہ ہے تو کلیجہ برداشت نہیں کر سکے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کب کی بھی طاری ہو گئی تھی جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تھا غار حرا سے نکلتے ہوئے جب آسمان کے افق پر تھے. اتنی بڑی شکل, اتنا بڑا فرشتہ کہ ایک قدم یہاں پر دوسرا قدم ایک پر اپنا کھول دیں تو مشرق سے مغرب تک سارا چھپا لیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے کب کبھی آ گئی تھی. اور جا کر حضرت خدیجہ نے فرمایا تھا کہ زملونی زملونی, مجھے کمبل اڑاؤ مجھے کمبل اڑاؤ. کب کبھی آ گئی تھی اللہ کے نبی وسلم پر. حالانکہ نبی تھے لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے طاقت دی, فرشتوں کو دیکھا بھی وغیرہ وغیرہ. اللہ کے نبی کے پاس بھی حضرت جبریل علیہ السلام آتے تھے تو روایت میں آتا ہے کہ حضرت دحیہ کلبی کی شکل میں آتے تھے, انسانی شکل میں آتے تھے, مختلف شکل بدل کے آتے تھے, انسانوں کی شکل کے اندر آتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ ہیبت یا خوف نہ ہو. حالانکہ اللہ کے نبی نے فرشتے دیکھے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ہم کو فرشتہ بھی بھیجتے تو وہ انسان بنا کے بھیجنا تھا, تو یہ بھی انسان ہے, تو تم فرشتے کا مطالبہ کرو تو وہ بھی انسانی شکل میں آنا تھا. تو اسی نبی کی اسی انسان کی بات مان لو, اس فرشتے کو دیکھ کے کیا کرو گے تم, ویسے ہی مر جاؤ گے. اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر تسلی دی کہ آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کے ساتھ مذاق کیا گیا, پھر جن لوگوں نے اس نبی کا مذاق کیا پھر ان کو بھی اس بات نے پکڑا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے, یعنی عذاب کا. نبی کہتے تھے میری قوم اللہ کی عبادت کرو, یہ نہیں کرو کہ تم پہ عذاب آ جائے گا, اللہ کی بات مانو, یہ نہیں کرو کہ تم پہ عذاب آ جائے گا, وغیرہ مذاق کرتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ کشتی بنائیں. سب سے پہلے تاریخ میں کشتی بنانے والے حضرت نوح علیہ السلام کشتی تیار کی, بڑا کشتی نہیں بڑا جہاز تیار کیا, 3 منزلیں تیار کی تھی انہوں نے. ایک میں سب سے اوپر انسان, اس سے نیچے عام پرندے اور جانور, اس سے نیچے جو ہے درندے, 3 منزلیں تھیں پوری. اب اس میں جب انہوں کہتے تھے کہ اللہ کی بات مان لو, اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانو گے, اللہ تعالیٰ عذاب بھیجیں گے, پھر تم لوگ کیا کرو گے؟ کہہ رہے تم کشتی بنا کے کیا کرو گے؟ کہ ہمیں اللہ نے بنانے کا حکم دیا, اگر عذاب آئے گا تو ہم کشتی پہ چڑھ جائیں گے. وہ کہہ رہے بے وقوف ہے. نبیوں کا مذاق اڑاتے تھے کہ یہ بے وقوف ہے, کیسی باتیں کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, پانی کا عذاب بھیج دیا. کنعان حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا. حضرت نوح نے آواز بھی دی کہ کنعان آ جاؤ, چڑھ جاؤ پہاڑ کے اوپر. ونادى نوح ابنه, اپنے بیٹے کو آواز دی کہ آؤ چل جائیں کشتی پہ, آ جاؤ, جو کشتی پہ سوار ہو جائے گا وہ کامیاب ہو جائے گا. وہ کہہ رہے میں جودھی پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا. تو تاریخ نے دیکھا, قرآن پاک نے بیان کیا اور تاریخ میں رقم ہے آج بھی کہ اتنا پانی نکلا کہ زمین نے بھی پانی نکالنا شروع کر دیا, آسمان سے پانی نکلنا شروع ہو گیا, پہاڑوں سے بھی, تندوروں سے بھی, ہر جگہ سے پانی پانی ہو گیا. تو جو کشتی تھی وہ تو اوپر چلی گئی, اور پانی جو ہے پہاڑوں سے بھی اوپر چلا گیا. یہ چھت سے اوپر پانی ہو اور ہم نیچے بیٹھے ہوں, کیسے اسے بندہ زندہ رہے گا؟ تو پہاڑوں سے بچا گیا, ہر شے کو فنا ہوگی. تو اس لیے فرمایا کہ جتنی قوموں نے جو ہے اپنے نبیوں کا مذاق اڑایا ان کو پھر عذاب آیا. لہذا آپ پریشان نہ ہو, اگر اللہ کو منظور ہوا تو اللہ تعالیٰ کو دنیا میں عذاب دے دے گا, اگر دنیا میں عذاب آیا تو آخرت میں تو ان کے لیے عذاب ہے ہی ہے. اس لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہم سب کو بھی پکا سچا مسلمان بن کے چلنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام. اللہم اہدنا واہد بنا واجعلنا سببا لمن اہتدى. صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.